بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شوال بدھ کا دن اور عید کا تیسرا بڑا دن ہے۔ شوال کا بابرکت مہینہ ہے، سعادت والی گھڑیاں ہیں اور قبولیت والا عظمت والا مہینہ ہے۔ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، جسے پڑھتے ساتھ ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، اب مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، تو صرف اور صرف ایک بار 3 شوال بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی عروج حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہر حاجت غیب سے پوری کرنا چاہتا ہے، تو شام کو پڑھیں گے تو رات تک ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ لیکن انسان بڑا بے صبرا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 3 شوال بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ جیسے ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر مہینہ ہی فضیلت والا ہے، اسی طرح شوال کے مہینے کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی سے گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، غم، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بہتر سے نہیں بہترین سے نوازے گا۔ محترم ناظرین، اب اس عمل کو کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج 3 شوال بدھ کا دن، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کا مقصد دوسرے انسان سے جدا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی مقصد، کسی حاجت، کسی مراد کے لیے ہی وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھے اپنا ذاتی مکان عطا کر دے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے نیت کریں کہ اے میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا کر دے، ایسی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دراز تک پھیلائے، ایسی اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے روزگار کی نیت کر لینی ہے کہ اے میرے اللہ مجھے پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں، کبھی نماز نہ چھوڑوں، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں،
مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی غرور و تکبر نہ کروں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جائے تو تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا کہ اللہ کسے پسند کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی۔ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچایا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بیان کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اسے تمام نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی کہ اللہ جو فیصلے فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا، اللہ آپ کے لیے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ اللہ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برساتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے نہایت دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس آیت کو جس مقصد کے لیے، جس کامیابی کے لیے پڑھیں گے وہ اس میں 100% یقینی کامیابی ہو جائے گی۔ اور جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج 3 شوال بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھ کر دیکھ لے۔ 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات، اور یا اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جس پر اللہ کے کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ کی ذات اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد بھی ہو اللہ اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے اگر وہ مقروض ہے، قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، دوست رشتہ دار تمام کے تمام بہن بھائی اکیلا چھوڑ چکے ہوں، یا کریم پڑھ کر ایک بار کرم کی نظر ہو جائے گی۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ آج کا یہ تیسرا اور آخری وظیفہ یا اللہ یا کریموں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری کر دیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ آپ نے 41 مرتبہ یا کریمو یا اللہ پڑھنے کے بعد آخر میں اتنی ہی مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھ لیا تھا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر نیک جائز حاجت کو پورا کریں گے اور آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ
اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ ضرور جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔